ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مالك رحمه الله السنة كسفينة نوح من ركب قد نجا ومن تخلف عنها غرق. ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے واسطے، جس اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کے لیے شاہد بنا کے بھیجا ہے. شاہد کا معنی یہ ہوتا ہے جو گواہی دیتا ہے، جو تصدیق کرتا ہے. عدالت میں جب کیس جاتا ہے اس میں ایک مدعی ہوتا ہے، ایک مدعا علیہ ہوتا ہے. تو مدعی اپنا دعویٰ پیش کرتا ہے، مدعا علیہ وہ بھی اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہے. لیکن جو گواہ ہوتا ہے وہ نہ مدعی ہوتا ہے نہ مدعا علیہ ہوتا ہے، بلکہ ان دونوں کی باتوں کو سن کر تصدیق کرنے والا ہے کہ اس کی بات صحیح ہے اور اس کی بات صحیح نہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے گواہ بنا کے بھیجا ہے. گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے کہ کس کا عمل صحیح ہے، تصدیق آپ کریں گے، اس لیے کہ آپ گواہ ہیں، شاہد ہیں. تو جب آپ تصدیق کریں گے تو پھر ہر معاملے میں، ہر کام میں بات تو آپ کی سنت کی ہے. بس اوقات آج لوگ قاری صاحب سے مسئلہ پوچھتے ہیں اور پوچھتے ہوئے یہ بھی پوچھتے ہیں قاری صاحب یہ بات فرض ہے یا واجب ہے. قاری صاحب آگے سے کہیں کہ یہ تو اللہ کے نبی کی سنت ہے. سننے والا کہتا ہے کہ چلو پھر خیر صلاح ہے، اللہ کے نبی کی سنت ہی ہے نا. بسا اوقات آپ
لوگوں کو یہ کہتے بھی سنتے ہیں کہ لوگوں نماز پڑھو، نمازی ہونا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، جیسے چاہو پڑھو، روزہ رکھو جیسے چاہو روزہ رکھو، حج کرو جیسے چاہو حج کرو۔ اس طرح کہتے ہوئے بھی آپ لوگوں کو سنتے ہیں، جبکہ کوئی عمل جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاہد ہیں، گواہی دینے والے ہیں، تصدیق کرنے والے ہیں، جب تک وہ عمل، وہ نماز، وہ روزہ، وہ حج آپ کی سنت کے مطابق نہیں ہوگا تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جس بندے نے بھی کوئی بھی عمل کیا اس پر ہماری مہر نہیں ہے، ہمارا امر نہیں ہے، ہمارا ٹھپا نہیں ہے، وہ بندہ بھی مردود ہے، اس کا عمل بھی مردود ہے۔ اس لیے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شاہد ہیں، گواہی دینے والے ہیں، تصدیق کرنے والے ہیں۔ جس چیز کی تصدیق اللہ کے نبی کر دیں وہ عمل صحیح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتے آئے۔ سوتے تو ہم بھی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے، لیکن ہم بھی انسان ہیں، لیکن انسانوں میں فرق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور ہم میں بہت فرق ہے۔ ہم سوتے ہیں، ہمیں سوتے وقت ہمیں نہیں پتا ہماری ٹانگیں کہاں ہیں، ہمارے ہاتھ کہاں ہیں، ہمارا سر کہاں ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے تو ہمیں نہیں پتا چلتا کہ کون آیا ہے کون گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے تو آپ کو پتا چل جاتا کون آیا ہے۔ آپ کے پاس فرشتے آئے، ایک آپ کے سرہانے کھڑا ہے، ایک آپ کے پاؤں کی طرف کھڑا ہے۔ ایک فرشتہ کہتا ہے اس سوئے ہوئے شخص کے لیے ایک مثال ہے، وہ اس کو بھی مثال بیان کرو۔ دوسرا فرشتہ کہتا ہے نہیں یہ شخص سویا ہوا ہے، یہ ہماری مثال کو نہیں سنے گا۔ دوسرا فرشتہ کہتا ہے نہیں یہ اس کا سونا اور طرح ہے۔ ان العین نائمۃ والقلب یقظان، اس کی آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا ہے، دل و دماغ جاگتا ہے، آپ مثال بیان کرو۔ وہ دوسرا فرشتہ پھر کہتا ہے کہ نہیں یہ سویا ہوا شخص ہے، سوئے ہوئے انسان کو جگانا نہیں چاہیے، اس کو اٹھانا نہیں چاہیے۔ دوسرا فرشتہ کہتا ہے نہیں ان کا سونا الگ ہے، ان کی آنکھیں سوتی ہیں اور دل جاگتا ہے، دل و دماغ جاگتا ہے، یہ سنتے ہیں، یہ ساری بات سنتے ہیں۔ وہ دوسرا فرشتہ کہتا ہے پھر چلو مثال بیان کرو اس شخص کی۔ کہاں مثال اس کی یہ ہے ایک بہت بڑا بادشاہ ہے اور اس بادشاہ نے ایک بہت بڑا محل تیار کیا ہے اور اس محل میں طرح طرح کے کھانے لگائے ہیں، رنگا رنگ کے مشروبات رکھے، اور پھر وہ جو سب سے بڑا بادشاہ ہے وہ اپنے ایک غلام کا انتخاب کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے جاؤ جا کر لوگوں میں دعوت دو کہ دسترخوان لگ گیا ہے، محل میں سجا دیا گیا ہے، طرح طرح کے کھانے ہیں، رنگا رنگ کے مشروبات ہیں، لہذا تم آؤ اور اس دسترخوان سے کھا لو۔ فرمایا کہ وہ غلام نکلتا ہے، وہ نہیں دیکھتا کہ یہ میرا رشتہ دار ہے اور یہ اجنبی ہے، یہ محلے دار ہے،
یہ علاقے دار ہے، نہیں، جو بھی اس کو ملتا ہے وہ اس کو دعوت دیتا ہے، اور جو شخص اس غلام کی دعوت کو قبول کر لیتا ہے وہ اس محل میں پہنچتا ہے اور اس سے اچھے اچھے کھانے کھاتا ہے، اور جو اچھے اچھے کھانے کھاتا ہے، جو سب سے بڑا بادشاہ ہے جس نے یہ محل بنایا ہے، وہ خوش بھی ہوتا ہے ان کو کھاتے ہوئے، ان پھلوں کو کھاتے ہوئے، ان نعمتوں کو کھاتے ہوئے خوش بھی ہوتا ہے۔ اور جو شخص اس غلام کی، اس دائی کی دعوت کو قبول نہیں کرتا، من لم یجب الداعیہ، وہ دائی کی بات کو نہیں سنتا، ہاں ہاں تم بیان کرتے رہو، ہم دیکھ لیں گے، ہم آ جائیں گے، یا اس کی بات پر دھیان نہیں رکھتا، اس کی دعوت کو نہیں سنتا، تو اس کے تین نقصان ہوں گے۔ ایک تو وہ اس محل تک نہیں پہنچے گا، دوسرے نمبر پر وہ اس محل کے اندر جو دسترخوان سجایا ہے اس سے نہیں کھا سکتا، اور پھر اس کا رب بھی اس پہ، اس کا بادشاہ بھی اس پہ ناراض ہوگا۔ وہ فرشتے کہتے ہیں یہ مثال تو بیان کر دی، اس کی ذرا وضاحت تو کر دو تاکہ اس کو پتہ چل جائے کہ یہ مثال کیا ہے۔ کہاں اس کی وضاحت یہ ہے کہ وہ جو بادشاہ ہے وہ اللہ ہے، اور جو وہ محل تیار کیا ہے جس میں طرح طرح کے کھانے لگائے ہیں، رنگ رنگ کے مشروبات رکھے ہیں، وہ جنت ہے، اور جو غلام جس کو بھیجا ہے، وہ دائی جس کو بھیجا ہے، یہ سویا ہوا شخص ہے، اور جس نے اس سوئے ہوئے شخص کی دعوت کو قبول کر لیا وہ اس محل میں پہنچے گا، طرح طرح کے کھانے کھائے گا، رنگ رنگ کے مشروبات پیے گا، اور ان کا مالک، اس محل کا جو بادشاہ ہے، وہ ان پر خوش بھی ہوگا۔ اور جس نے اس سوئے ہوئے انسان کی دعوت کو قبول نہیں کیا کہ دیکھی جائے گی، وہ بات نہیں مانتا، وہ نہ اس محل میں پہنچے گا، نہ طرح طرح کے کھانے کھائے گا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ جو اس محل کا مالک ہے، بادشاہ ہے، وہ خوش بھی نہیں ہوگا۔ پھر آخر میں دونوں فرشتے کیا کہتے ہیں کہ وَمُحَمَّدٌ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ، صرف اور صرف یہ آمنہ کا لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صرف یہی فرق کر سکتے ہیں لوگوں کے درمیان، سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے، صحیح کون ہے، غلط کون ہے، حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے، کھرا کون ہے، کھوٹا کون ہے، مومن کون ہے، کافر کون ہے، مسلمان کون ہے، منافق کون ہے، عزت والا کون ہے، ذلت والا کون ہے، یہ فرق صرف یہ شخص کریں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ جس نے ان کی دعوت کو قبول کر لیا، سمجھو کہ وہ دسترخوان تک پہنچ گیا، وہ اس محل تک پہنچ گیا، اور جس نے اس کی دعوت کو قبول نہ کیا، سمجھو وہ اس محل تک بھی نہیں پہنچے گا، وہ مشروبات، وہ کھانے بھی نہیں کھائے گا، وہ مالک بھی اس سے خوش نہیں ہوگا، وہ بادشاہ بھی اس سے خوش نہیں ہوگا۔ اس مثال کو چند مثالوں کے ساتھ کوشش کروں گا کہ 3 یا 4 مثالیں آپ کے سامنے رکھوں۔ اس بات کو، اصل بات تو یہ ہے، کوئی بھی عمل ہو، وہ عمل چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس میں اصل بات تو سنت کی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق اس نے عمل وہ کیا یا نہیں کیا، بات تو سنت کی ہے۔ یہ حج کے طریقہ کار سے یہ مثال بڑی اچھے طریقے سے سمجھائی گئی۔ آج ذو الحجہ ہے، اب حاجیوں نے بیت اللہ سے نکلنا ہے، اور نکل کر انہوں نے مینا میں جانا ہے۔ اب ہر شخص اپنا اپنا لباس اتار کر جو انہوں نے پہنا ہے
وہ کتنا بھی قیمتی لباس کیوں نہ ہو، ان سلے ہوئے کپڑوں کو اتارنا ہوگا۔ اگر کوئی شخص کہے کہ نہیں، کیا یہ میرا لباس ناپاک ہے، کیا میں اس لباس میں حج نہیں کر سکتا، اس کو کہا جائے گا نہیں، تو اگرچہ بادشاہ ہے، بہت بڑا ولی ہے، صحابی ہے، صحابہ میں بھی سب سے اعلیٰ مقام رکھتا ہے، لیکن آج تجھے جو تو نے قیمتی لباس پہنا ہے اس کو اتارنا ہوگا، تجھے جو ہے وہ 2 انسلی چادریں پہننی ہوگی۔ وہ کہے گا کیوں، بات تو سنت کی ہے، اگر تو آج یہ 2 چادریں نہیں پہنے گا تو پھر تیرا حج قبول نہیں ہوگا۔ اور وہ کہے کہ میں نے تو کبھی یہ 2 چادریں پہنی نہیں ہیں، مجھے تو باندھنی نہیں آتی، میں نے تو پینٹ پہنی ہے، میں نے تو شلوار قمیض پہنی ہے، مجھے تو طریقہ ہی نہیں آتا باندھنے کا، اس سے کہا جائے گا نہیں، تجھے آج ان 2 کپڑوں میں لپٹنا ہوگا، اس تہبند کو باندھنا ہوگا، جیسے بھی باندھے، اس کے بغیر تیرا حج نہیں ہوگا، اس لیے کہ بات سنت کی ہے۔ وہ کہے کہ نہیں، میں تو ساری زندگی اپنے مال کو جمع کرتا رہا ہوں، اپنے مال کی تھوڑی تھوڑی رقم جمع کر کے اس حج کے لیے میں جمع کرتا رہا ہوں، بیت اللہ کی زیارت کے لیے۔ مجھے میرے ذہن میں تھا کہ بیت اللہ میں 1 نماز پڑھیں گے 1 لاکھ نماز کا ثواب ملے گا۔ وہ سارے حاجیوں سے کہتا ہے کہ تم جاؤ مینا میں نے تو اس لیے پیسے جمع کیے تھے، مینا میں تم جاؤ گے وہاں تمہیں 1 نماز کا اجر 1 نماز کا ملے گا، یہاں بیت اللہ میں رہوں گا تو مجھے 1 لاکھ نماز کا اجر ملے گا۔ اس سے کہا جائے گا کہ نہیں، اگر تو یہاں رکا رہا، مینا میں نہ گیا، تیرا حج نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ بات تو سنت کی ہے۔ وہ شخص جو ہے وہ لباس اتارتا ہے اور 2 چادریں پہنتا ہے، مینا پہنچتا ہے اور مینا میں ٹھہرتا ہے۔ یہ 9 ذوالحجہ ہو گئی ہے۔ اب 9 ذوالحجہ کو اس کو لوگ کہتے ہیں کہ تم نے اب اس علاقے کو چھوڑنا ہے، مینا کو چھوڑنا ہے، عرفات میں جانا ہے۔ وہ شخص کہے کہ کیا فرق ہے، یہاں بھی پتھر ہیں، وہاں بھی پتھر ہیں، یہاں بھی پہاڑیاں ہیں، وہاں بھی پہاڑیاں ہیں، یہاں بھی وہی اللہ ہے، وہاں بھی وہی اللہ ہے، میں تم وہاں جاؤ، میں یہی رکتا ہوں، کل تم نے پھر واپس یہی آنا ہے، میں نہیں جاتا وہاں۔ اس سے کہا جائے گا نہیں، بات اصل سنت کی ہے، یہاں اور وہاں کی نہیں ہے کہ تم یہاں ٹھہرا رہے اور وہاں نہ جائے، نہیں، بات اصل سنت کی ہے۔ وہ 9 ذوالحجہ کو حاجیوں کے ساتھ عرفات میں پہنچتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ آج تو نے خطبہ سننا ہے، حج کا خطبہ سننا ہے، اس عرفات کے میدان میں ٹھہرنا ہے، اور آج تو نے وہ نماز جو ظہر کی ہے، جو عصر کی ہے، وہ تم نے دونوں اکٹھی پڑھی ہے۔ کہا میں نے تو رب سے دعائیں کی تھی، اللہ میں کبھی نماز چھوڑوں گا نہیں، میں نماز کو لیٹ کر کے نہیں پڑھوں گا، میں کیسے جو ہے وہ ظہر کو ظہر کے ٹائم پڑھوں گا اور عصر کو عصر کے ٹائم پڑھوں گا۔ اور اس سے کہا جائے گا نہیں، آج دونوں نمازیں آپ کو جمع کرنی ہے، اور جمع بھی یوں کرنی ہے 4 رکعتوں کی بجائے وہ سفر والی نماز 2 رکعتیں پڑھنی ہے۔ وہ کہتا ہے کیوں میں پڑھوں، میں تو جو ہے وہ 4 رکعتیں پڑھوں گا، میں اپنے عصر کو عصر کے ٹائم میں پڑھوں گا، ظہر کو ظہر کے ٹائم میں پڑھوں گا۔ اس سے کہا جائے گا بات اصل سنت کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں نمازیں قصر کی ہیں اور جمع کر کے پڑھی ہیں۔ اور پھر اس کو کہا جائے گا کہ یہ میدان ہے، اس میں دعائیں کرو۔ اب وہ دعائیں کر رہا ہے، وہ عرفات کا میدان جہاں جو ہے اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آ کر لوگوں کے پورے مناظر دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے لوگ التجائیں کر رہے ہیں، معافیاں مانگ رہے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے۔ ہر شخص جو ہے وہ اپنے انداز میں اللہ سے معافیاں مانگ رہا ہے، اللہ آج کے بعد میں کبھی نماز
نہیں کروں گا۔ اللہ اگر اس سے پہلے میں نے نمازوں میں کوتاہی کی ہے، اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ میں نے فلاں فلاں گناہ کیا ہے، مجھے معاف کر دے۔ اللہ میں نے فراڈ کیا ہے، اللہ تو اس کو بھی معاف کر دے۔ ہر شخص معافیاں مانگتا ہے، اور اس دن اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور لوگ معافیاں مانگ رہے ہیں، اور ایک طرف ابلیس شیطان ہے، ینادی بالویل والصبور، وہ اپنی ہلاکت اور بربادی کو پکار رہا ہے، اپنے سر میں مٹی ڈال رہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ مارا گیا مر گیا، میں نے اس بندے پر 60 سال تک محنت کی، اور اس نے آج اللہ سے دو کلمی حرف کہہ کے اللہ سے جو ہے وہ معافی مانگ لی، اور اللہ نے اس کے 60 سال کے گناہوں کو دھو دیا ہے۔ میں تو مر گیا، میں تو مارا گیا، وہ اپنی ہلاکت اور بربادی کو پکارتا ہے، اور وہ شخص بیٹھ کر دعائیں کرتا جا رہا ہے، اللہ آج کے بعد میں نماز کو لیٹ نہیں کروں گا، آج کے بعد نماز چھوڑوں گا نہیں، آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا۔ اب کرتے کرتے مغرب ہو گئی، 9 ذو الحجہ ہے، عرفات کے میدان میں سورج غروب ہو رہا ہے، اور یہ شخص فوراً اٹھ کر وضو کرتا ہے، اور وضو کر کے جو ہی مغرب سورج غروب ہوتا ہے اٹھ کر مغرب کی نماز پڑھنے لگتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں رک جا، کیوں تو نماز پڑھ رہا ہے؟ کہا دیکھیں سورج غروب ہو گیا ہے، میں کیوں نہ نماز پڑھوں؟ ابھی تو میں نے دعائیں کی ہیں اللہ سے، اللہ میں نماز کو لیٹ نہیں کروں گا، اللہ میں نماز کو چھوڑوں گا نہیں۔ اور کہا نہیں، بات سنت کی ہے، آپ کو یہاں نماز نہیں پڑھنی، سورج غروب ہو جائے تجھے جو ہے وہ یہاں سے عرفات کو چھوڑنا ہوگا، اس میدان کو چھوڑنا ہوگا، مزدلفہ میں جانا ہوگا۔ اور وہ کہے کہ نہیں، میری مغرب کی نماز جا رہی ہے۔ کہا بات سنت کی ہے کہ سنت میں یہی ہے، نماز مغرب کی ادھر نہیں پڑھنی، اگرچہ سورج غروب ہو جائے اور تمہیں مزدلفہ تک پہنچتے پہنچتے آدھی رات کیوں نہ ہو جائے، تمہیں آدھی رات کو جا کے یہ مغرب پڑھنی ہے۔ بات کیا ہے؟ بات اصل سنت کی ہے۔ اس سوئے ہوئے شخص کی بات کو ماننا ہے، جس کا جو ہے وہ آنکھیں سوتی ہے دل جاگتا ہے، اس کی دعوت کو قبول کرنا ہے۔ اور وہ شخص مزدلفہ میں پہنچتا ہے اور رات گزارتا ہے، صبح 10 ذو الحجہ ہو جاتی ہے، اور وہ لوگوں سے پوچھتا پھر رہا ہے، لوگوں آج 10 ذو الحجہ ہے اور عید کی نماز کا کیا ٹائم ہے؟ اس سے کہیں گے لوگ کہ نہیں، آج عید کی نماز نہیں پڑھنی، اور وہ لوگوں سے کہتا پھرے کہ کیوں نہیں، میں نے آج تک عید کی نماز نہیں چھوڑی، میں آج کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ اسے کہا جائے گا آج جو حاجی ہے اس کو عید نہیں پڑھنی۔ بات کیا ہے؟ بات اصل سنت کی ہے کہ اللہ کے نبی نے آج عید نہیں پڑھی، جو حاجی ہوتے ہیں ان کو 10 ذو الحجہ کو عید نہیں پڑھنی۔ وہ کہے گا میں نے کبھی عید کی نماز چھوڑی نہیں ہے، اور میں نے اللہ سے بہت دعائیں کی ہے، اللہ میں فرض نماز بھی نہیں چھوڑوں گا، عید تو ویسے ہی میں چھوڑتا تھا، اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ عید نہیں پڑھنی، اس لیے کہ بات سنت کی ہے۔ اور سنت پھر وہ شخص اس سے 10 ذو الحجہ ہو گیا، اس سے کہا جائے گا آج 3 شیطانوں میں سے ایک شیطان کو، جو بڑا شیطان ہے، بڑا جمرہ جو ہے، اس کو کینکریاں مارنے ہیں، اور وہ کہے کہ نہیں، میں نے تو اللہ سے وعدہ کیا ہے، اللہ میں نے شیطان سے دشمنی کر لی ہے، میں تو شیطان کو تینوں جگہ پہ جہاں جہاں اس نے ابراہیم علیہ السلام کو روکا تھا، میں ان کو تینوں جگہ پر شیطان کو کینکریاں ماروں گا۔ اس سے کہا جائے گا نہیں، آج جو ہے وہ صرف بڑے شیطان کو کینکریاں مارنی ہے، وہ بھی 7 مارنی ہے۔ بات اصل سنت کی ہے، اور وہ پھر ایک بڑے شیطان کو کینکریاں مارتا ہے۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ کینکریاں مارنے کے بعد، جانور ذبح کرنے کے بعد، اب تجھے دوبارہ بیت اللہ جانا ہے، بیت اللہ میں جانا ہوگا، اور وہاں جا کر طواف کرنا ہوگا۔ آج ہم بہت سارے لوگوں سے سنتے ہیں جو جہاں لگا ہوا ہے لگا رہنے دو، اپنے عقیدے کو چھوڑو مت، دوسروں کو چھیڑو مت۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ شخص بیت اللہ میں پہنچتا ہے اور وہاں بیت اللہ میں جا کر کہتا ہے کہ میں آج 8 چکر لگاؤں گا، لوگ روکیں گے یا نہیں روکیں گے؟ اس کے محلے والے بھی، اس کے ساتھ جانے والے بھی اس کو کہیں گے نہیں، اس کے 8 چکر
चक्कर लगाने हैं, आप उसको क्यों मना कर रहे हैं? उसको क्यों छेड़ रहे हैं? उसको लगा रहने दो, चाहे वो 8 चक्कर लगा रहा है, लगाने दो, क्यों मना कर रहे हो? यहाँ तो लोगों को कहते हैं जो जहां लगा है लगा रहने दो, जो उसके अकीदे को छेड़ो मत, अपने अकीदे को छोड़ो मत। ये क्या मामला है? उसको मना करेंगे, फिर वो कहेगा नहीं चलो मैं 8 नहीं लगाता, जो है वो मामला ये है मैं थका हुआ हूँ, मुज़दलिफा से मिना आया, अर्फ कैंकरियां मारी, कुर्बानी की, आज तो बड़े काम किए हैं, थका हुआ है, मैं 7 चक्कर की बजाय 4 लगाता हूँ। लोग सारे रोकेंगे, नहीं नहीं आज तुझे 7 ही चक्कर लगाने हैं। वो कहेगा चलो मान लेता हूँ, तुम्हारी बात मान लेता हूँ, तुम कहते हो 7 चक्कर लगाने हैं, लेकिन तुम यहाँ हजर अस्वद से इस तरफ को चक्कर लगा रहे हो, मैं जो है वो हजर अस्वद से इस तरफ को चक्कर लगाता हूँ, 7 चक्कर लगाऊंगा और तुमने भी 7 चक्कर लगाने हैं। वो सब लोग, उसके मोहल्लेदार, उसके मसलक वाले भी, हर बंदा उसको रोकेगा, नहीं नहीं आज तू चक्कर लगाने हैं तो इधर से लगाने हैं। बात असल सुन्नत की है, बात चक्कर की नहीं है कि 7 चक्कर तुम्हें इधर से लगाने हैं या इधर से लगाने हैं। लगाए तो बैतुल्लाह के इर्द गिर्द ही हैं, लेकिन इस तरफ से लगाएगा तो सुन्नत है, इस तरफ से लगाएगा तो सुन्नत नहीं है। हर मामले में आप सुन्नत की बात तो करेंगे, बात तो असल सुन्नत की है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकले ईद उल अज़हा के दिन, गली में जा रहे थे, देखा कि एक घर से ना खून बह रहा है। आपने पूछा ये किसका घर है? कहा ये अबू बुर्दा रज़ी अल्लाह ताला का घर है। कहा इसको बुलाओ, बुलाया। अबू बुर्दा ये क्या है? कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले मेरी बात को सुन ले। मेरी बात क्या है? बात ये है मैंने सोचा ईद पढ़ेंगे, ईद पढ़ के वापस आएंगे, फिर जानवर को गिराएंगे, फिर जानवर को ज़िबा करेंगे, फिर उसकी खाल उतारेंगे, फिर उसके टुकड़े करेंगे, फिर उसके पीसेस करेंगे, फिर उसकी बोटी बनाएंगे। कम से कम 3 घंटे लग जाएंगे। मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ ये मोहल्ले वाले सारे गरीब हैं और इन्होंने साल भर में गोश्त नामी चीज नहीं देखी। मैंने सोचा फजर पढ़ते ही सबसे पहले अपने जानवर को गिराऊंगा और मैंने गिरा दिया है। मैंने उसके चमड़ा उतारा है, उसके पीसेस बनाए हैं, उसकी बोटी की है और फिर मैंने अपने मोहल्ले में तकसीम कर दी है। आपने क्या कहा? उसको शाबाश दी। दीन तुम्हारे जज्बात का नाम नहीं है, दीन काल अल्लाह व काल रसूल का नाम है। तुम्हारी ख्वाहिशात का नाम दीन नहीं है, दीन अल्लाह उसके रसूल की बात का नाम दीन है। आपने उसको थपकी नहीं दी कि शाबाश तूने बड़ा अच्छा किया है। आपने उसको क्या कहा? इन्नमा अकलता शात अहमद, तूने तो एक गोश्त की बकरी की है, तुझे कुर्बानी का अजर नहीं मिलेगा। क्या आधे घंटे का फर्क, आधा घंटा पहले या आधा घंटा बाद में यही शख्स, यही छुरी, यही जानवर और यही घायल होता और आधा घंटा बाद में नमाज पढ़ने के बाद अगर ये ज़िबा करता, इसको कुर्बानी का अजर मिलता। बात असल सुन्नत की है। सुन्नत क्या है? ये नहीं है कि आपके ख्यालात क्या हैं, आपके जज्बात क्या हैं। आपके जज्बात का नाम दीन नहीं है। दीन है अल्लाह के नबी ने जो कह दिया है वो दीन है। अगर अल्लाह के नबी ने कहा ईद पढ़ के ज़िबा करना है, ईद पढ़ के ज़िबा करना होगा। अगर ईद से पहले जानवर ज़िबा करोगे तो फिर आम गोश्त की बकरी होगी और कुर्बानी का अजर नहीं मिलेगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सहाबी हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बड़ा अजीब सहाबी, ये आपका राज़दार सहाबी है। राज़दार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह बताता ये फलां बंदा मुनाफिक है, ये फलां बंदा मुनाफिक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सहाबी को बताते कि देख ले ये बंदा मुनाफिक है, ये बंदा मुनाफिक है, ये अल्लाह ने मुझे बताया है, तुम जो है वो इसको राज रखना, ये बंदा मुनाफिक है। सहाबा इकराम हुज़ैफा बिन यमान से कहते, हुज़ैफा हम आपसे ये नहीं पूछते कि कौन मुनाफिक है कौन नहीं है, हम आपसे ये पूछते हैं कि मेरा नाम तो उस मुनाफिकों की लिस्ट में नहीं है, सिर्फ इतना बता दो कि तुम नहीं हो। कहा कि नहीं
میں اللہ کے نبی کا رازدار ہوں، میں اس کو نہیں بتاؤں گا۔ اتنا عظیم صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسجد نبی میں گیا، ایک شخص جو ہے وہ نماز پڑھ رہا تھا، اور نماز پڑھتے دیکھا وہ بڑی تیزی سے نماز پڑھ رہا ہے، بڑی تیزی سے، نہ رکوع میں بڑی جلدی کر رہا ہے، سجدے میں جلدی کر رہا ہے، پھر اٹھ بیٹھے کر رہا ہے، اور کوئی اس کے رکوع میں اطمینان نہیں تھا۔ حذیفہ بن یمان کھڑے رہے، دیکھتے رہے، اور دیکھنے کے بعد جب اس نے سلام پھیر لیا، اس سے پوچھا منذ کم تصلی هذه الصلاۃ، تو یہ نماز کب سے پڑھ رہا ہے؟ کہا حذیفہ میں آج کا نمازی نہیں ہوں، منذ 40 سنہ، میں 40 سال سے یہ نماز پڑھ رہا ہوں، 40 سال سے، کوئی معمولی نماز نہیں ہے، میں معمولی نمازی نہیں ہوں، 40 سال سے یہ نماز پڑھ رہا ہوں۔ حذیفہ بن یمان نے کہا اگر تو 40 سال سے یہ نماز پڑھ رہا ہے، ما صلیتا، تیری ایک نماز بھی اللہ نے قبول نہیں کی، اگر یہ نماز پڑھتے پڑھتے تیری موت آ جائے تو سمجھو تیری موت دین محمد پر نہیں آئی اور غیر فطرت محمد پہ آئی ہے، غیر دین محمد پر آئی ہے۔ بات اصل سنت کی ہے، سنت کے ساتھ ایک بار 2 رکعتیں پڑھ لے۔ سنن نسائی کی روایت ہے من توضا کما امرا وصلى کما امرا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایک بار، کئی بار نہیں، ایک بار جو وضو اس طریقے سے کر لے جس طرح میں نے کیا ہے، اور ایک بار اس طریقے سے 2 رکعتیں پڑھ لے جس طرح میں نے پڑھ کے دکھائی ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس بندے کے زندگی کے سارے گناہ دھل جائیں گے۔ بات کیا ہے؟ بات اصل سنت کی ہے، بات سنت کی ہے۔ اگر سنت کے مطابق وضو ہوگا، سنت کے مطابق 2 رکعتیں پڑھو گے تو آپ کی زندگی کے سارے گناہ 2 رکعتوں سے، ایک بار وضو سے معاف ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ 40 سال تک، 60 سال تک سنت سے ہٹ کر نمازیں پڑھتے رہے، ایک نماز کا بھی اجر نہیں ملے گا، بلکہ گناہ ہوگا، اس لیے کہ آپ سنت رسول سے ہٹ کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ بات اصل سنت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ امام مالک رحمہ اللہ نے جو میں نے شروع میں خطبے میں ان کا قول پڑھا ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ السنت کالسفینۃ نوح، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مثال ایسے ہی ہے جیسا نوح علیہ السلام کی کشتی۔ نوح علیہ السلام جب کشتی بنا رہے تھے لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ آج بالکل اسی طرح سنت رسول کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ کون سی سنت ہے، یہ اصل کی نماز پڑھنے کا کیا ٹائم ہے، یہ رفع الیدین کرنا، مکھیاں مارنا، یہ کہاں سنت ہے۔ یعنی اس طرح سنت رسول کا مذاق اڑاتے تھے، جس طرح نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے لوگ ان کا مذاق اڑا رہے تھے۔ نوح یہ کشتی بنا رہے ہو، یہ کہاں چلے گی؟ یہ روڈ پہ چلے گی؟ یہ ریت پہ چلے گی؟ یہ کہاں چلے گی؟ اللہ نے جو حکم دیا نوح علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام اس پہ عمل کر رہے تھے، اور نوح علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ مجھے نہیں پتا یہ کہاں چلے گی، مجھے تو رب نے حکم دیا ہے کشتی بنانی ہے، وہ روڈ پہ چلائے یا ریت پہ چلائے یا پانی پہ چلائے، یہ اس کا کام ہے۔ جو جس طریقے سے نوح علیہ السلام کو لوگ مذاق کرتے تھے، اسی طرح سنت رسول کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کتنی یہ واحد ایک سنت ہے کہ داڑھی جو ہے ہم اس کا کتنا مذاق اڑاتے ہیں، ہر روز اڑاتے ہیں، ہر روز اس کو کاٹ کر گندی نالیوں میں گٹر میں جو ہے وہ پھینک کر اس سنت کا مذاق اڑاتے ہیں اور اڑا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں گے جس طریقے سے نوح علیہ السلام کو لوگ باتیں کرتے تھے یہ کشتی کہاں چلے گی، اسی طرح ہم بھی سنت رسول کا مذاق اڑاتے ہیں۔
اور پھر یہ مقدس بال ہے، داڑھی کے بال مقدس بال ہے. داڑھی تو سکھ کی بھی ہوتی ہے، لیکن سکھ کے ہاں جو ہے وہ داڑھی مقدس نہیں، اس کے نزدیک ہر بال مقدس ہے. اس لیے وہ کسی جگہ کا بال بھی جو ہے وہ نہیں اتارتے. آپ کے نزدیک جو ہے وہ داڑھی مقدس ہے، ہر بال مقدس نہیں ہے. اس لیے جو ہے وہ اس داڑھی کو سنت رسول، یہ سنت رسول نہیں ہے بلکہ یہ سارے نبیوں کی سنت ہے. سارے نبیوں نے داڑھی رکھی ہے. اگر ہم اس طریقے سے مذاق اڑائیں گے، ہم صرف ایک نبی کا مذاق نہیں اڑا رہے بلکہ ہم سارے نبیوں کا مذاق اڑا رہے ہیں. اور فرمایا کہ من رکبہ، ہاں جو اس سفینہ نوح میں بیٹھ گیا، قد نجا، اس نے نجات پا لی. من تخلف عنہا، اور جو اس کشتی میں نہیں بیٹھا، غرق، وہ ڈوب گیا. جب پانی آیا پھر کشتی چلی اس میں. پھر جو مذاق اڑانے والے تھے لوگ، وہ دیکھ رہے تھے، ہم تو مذاق اڑا رہے تھے کہ پانی کہاں سے آئے گا، یہ کوئی روڈوں پہ چلے گی، یہ ریت کے ٹیلوں پہ چلے گی. اب پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کے حکم کو مانا نوح علیہ السلام نے، اور نوح علیہ السلام کشتی میں ہے، اور وہ لوگ جو نوح علیہ السلام کو ماننے والے تھے وہ اس کشتی میں ہے، اور جو اس پیغمبر کو نہیں مان رہے تھے وہ ڈوب گئے. آج سنت رسول کا بھی یہی حال ہے. سنت رسول کو جو اپنا لے گا وہ نجات پالے گا، اور جو سنت رسول کو چھوڑ دے گا وہ غرق ہو جائے گا. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعيننا من الخيانه انك تعلم خائنة الاعين وما الصدور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.